قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. صلوات پڑھیں مولانا. عزیزان محترم، موضوع سخن ہے کامیاب زندگی کے اصول، جس کے تحت کل کی مجلس اعزاء میں ہم نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث کے ایک حصے کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، جس میں سائل نے آپ سے سوال کیا کہ مولا، زندگی کا معنی و مفہوم کیا ہے، کس طرح ہم زندگی گزاریں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے لیے جینا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے جینا ہے. تو ان دو نظریات کے درمیان ہماری زندگی گزر رہی ہے. تو آپ بتائیے کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں. تو آپ نے ایک مفصل حدیث کو ارشاد فرمایا کہ زندگی رابطے کا نام ہے، زندگی ایک کنیکشن کا نام ہے، کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معبود کے ساتھ رابطہ رکھے، اپنے نفس کے ساتھ رابطہ رکھے، مخلوقات پروردگار کے ساتھ رابطہ رکھے، اور اسی طرح دنیا کے ساتھ وہ رابطہ رکھے. اور اپنے اس رابطے کو کس طرح انسان مضبوط کرے، اپنے اس رشتے کو کس طرح انسان مضبوط کرے. امام نے ہر رابطے کی تفسیر بیان کی ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے حقوق کو ادا کرے، اس کی حد معین شدہ حد کا خیال کرے، بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کرے، نعمتوں اور خوشیوں میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے، اور قضاء و قدر الہی پر راضی رہے اور اس کی عظمتوں کا احترام کرے، اور اسی طرح شوق دل میں رکھے تاکہ وہ لقاء پروردگار تک پہنچ سکے. جو لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں وہ اللہ کے رابطے کو اور اللہ کے رشتے کو مضبوط کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب تک ہمارا رشتہ اور ہمارا رابطہ اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک دین میں اور عبادتوں میں وہ لطف ہمیں حاصل نہیں ہوگا جس لطف کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. عبادتوں کو بجا لانے کے بعد جو لذت ہمیں ہونی چاہیے، وہ لذت ہمیں نہیں ملے گی جب تک اللہ سے رابطہ مضبوط نہیں ہوتا. یہ حدیث کا ایک حصہ تھا جس کی طرف ہم نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا. دوسرا حصہ جس کی طرف امام
معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرے۔ اللہ کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرنے کے بعد امام نے نفس کی طرف توجہ دلائی ہے، جو عبد اور معبود کے درمیان ایک ذریعہ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ذریعہ مثبت راستے پر انسان کو لے جائے، یا ممکن ہے کہ یہ ذریعہ انسان کو منفی راستے پر لے جائے، اس لیے کہ نفس کے دو رخ ہیں۔ ایک نفس کا رخ یہ کہ انسان کے کنٹرول میں اگر نفس ہو تو انسان کمالات تک پہنچ سکتا ہے، اگر انسان نفس کے کنٹرول میں چلے جائے تو ممکن ہے کہ انسان پستیوں کی طرف چلا جائے۔ اس لیے روایتوں میں دونوں رخ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے اندر موجود ہے۔ اعداء عدوک نفسک التی بین جنبک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ اگر انسان نفس کے کنٹرول میں چلا جائے تو نفس دشمن ہے، نفس سرکش، نفس طغیانی کی طرف دعوت دیتا ہے، انسان کو بغاوت کی طرف ابھارتا ہے، وہ اپنی خواہشات کی طرف انسان کو کھینچتا ہے۔ لیکن یہی نفس اگر انسان کی عقل کے کنٹرول میں آ جائے، انسان کے کنٹرول میں آ جائے، یہ ذریعہ بنتا ہے اللہ کو پہچاننے کا، جس کی طرف معصوم نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اس لیے روایتوں میں جہاں پر نفس کی پیروی کی مذمت کی گئی ہے وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھو تو تمہاری ترقی ممکن ہے۔ اگر کمالات حاصل کرنا چاہتے ہو تو نفس کی طرف توجہ کرو، اپنے رابطے کو نفس کے ساتھ برقرار رکھو، ٹوٹنے نہ پائے۔ ایک طرف اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، دوسری طرف نفس کا بھی خیال کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے نفس تمہیں اللہ سے رابطے کو کمزور کر دے۔ اس لیے کہ نفس کے اندر جو بعض چیزیں ہیں انسان کو برائیوں کی طرف لے آتے ہیں، خطاؤں کی طرف لے آتے ہیں، بغاوت کے لیے ابھارتے ہیں، اس میں انانیت پائی جاتی ہے، اس میں غرور اور تکبر کی بو پائی جاتی ہے، وہ خواہشات کی طرف انسان کو کھینچتا ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو نفس انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ رنگینیاں، یہ مکاریاں، یہ فریب کاریاں، یہ لذتیں انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتی ہیں۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کی طرف توجہ کرے، اس کے صفات کی طرف توجہ کرے۔ میں کیا کروں؟ سائل نے پوچھا مولا سے، مولا کس طرح ہم اپنے نفس کا خیال کریں، کس طرح اپنے نفس کو ہم نفس کے ساتھ اپنے رابطے کو برقرار رکھیں؟ امام نے فرمایا 7 ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے تم اپنے نفس پر توجہ کر سکتے ہو۔ نفس کو ایک سیکیورٹی مین کی طرح دیکھو، نفس کو ایک پروٹیکٹر کی طرح دیکھو، نفس کو ایک پولیس کی طرح دیکھو کہ اس پر نظارت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نفس تمہیں برائیوں کی طرف لے آئے۔ کیا کروں مولا کہ میں اپنے نفس کو کا خیال رکھوں، اس سے رابطہ برقرار رکھوں؟ امام نے 7 ذریعے فرمائے، جیسے اللہ کے رابطے میں امام نے 7 ذریعوں کو بتایا تھا، نفس کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے امام نے 7 طریقوں کو بیان کیا ہے۔ پہلا ذریعہ جس کے ذریعے سے میں نفس کو کنٹرول کر سکتا ہوں، نفس پر قابو پا سکتا ہوں، وہ یہ کہ انسان اللہ کا خوف اپنے نفس میں داخل کرے۔ الخوف، امام نے فرمایا الخوف، ڈر خود ایک ذریعہ ہے نفس سے رابطہ برقرار کرنے کا۔ ڈر بزدلی کی نشانی نہیں ہے، ڈر جہالت کی نشانی نہیں ہے، ڈر کمزوری کی نشانی نہیں ہے۔ وہ ڈر اور ہے جو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ڈر اور ہے جو بزدلی کی وجہ سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک ڈر وہ ہے جو انسان کو علم حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ حصول علم کے بعد ڈر جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ ڈر قیمتی ہوتا ہے، وہ ڈر کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ وہ ڈر جو انسان کو علم کے بعد حاصل ہو، قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس علم پایا جاتا ہے۔
جن کے پاس علم پایا جاتا ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. جب وہ علم کی منزلوں کو طے کرتے چلے جاتے ہیں تو ان کے اندر وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم. اب وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اس لیے پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا مجھ سے ڈرو کسی اور سے نہ ڈرو. اگر دوسروں سے ڈرنے لگو گے تو میرا ڈر تمہارے دل سے نکل جائے گا. مجھ سے ڈرو میں کائنات کو تم سے ڈرا دوں گا. مجھ سے ڈرنے کی کوشش کرو میں کائنات کے دل میں تمہارا ڈر ڈال دوں گا. وہ تم سے ڈرنے لگیں گے. تم یہ ڈر وہ ہے در حقیقت جیسے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ ڈر وہ ہے در حقیقت انسان کو نڈر بنا دیتا ہے. یہ ڈر اللہ کا ڈر جب انسان کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر اعتماد حاصل ہوتا ہے. وہ کسی اور چیز سے ڈرتا نہیں ہے. کیوں ڈرے؟ اس لیے کہ اس کے ڈر آ جانے کے بعد انسان کو کسی اور چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مولا کائنات سے کسی سائل نے پوچھا مولا اب کس طرح دشمن پر فوراً غلبہ حاصل کر لیتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا میرے حملہ کرنے سے پہلے وہ خود مجھ سے ڈر جاتا ہے. یہ علی کے تقوی کا اثر ہے کہ دشمن علی کے چہرے کو دیکھ کر خود ہتھیار ڈال دیتا ہے. وہ رعب جو انسان کے چہرے پر آ جاتا ہے وہ تقوی الہی کا نتیجہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں ڈر کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جو آپ میری مجلس سے ڈر جائیں. جی یہ وہ ڈر ہے جو انسان کو اللہ کا ڈر جب انسان کے دل کے اندر داخل ہو جائے تو انسان نڈر بن جاتا ہے. انسان بے باک ہو جاتا ہے. اب وہ ظالم کے سامنے بھی حق بات کہنے سے نہیں گھبراتا. ظالم کے سامنے بھی حق بات کہنے سے نہیں گھبراتا. کیوں نہیں ڈر رہا ہے؟ اس لیے نہیں ڈر رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر چکا ہے. وہ ڈر جب آ چکا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا. وہ حق بات کہہ دے گا. وہ ڈرے گا نہیں. وہ نڈر ہو جاتا, وہ بے باک ہو جاتا ہے. بے باکی علامہ اقبال کے بقول ایک مومنانہ صفت ہے. اور اس بے باکی تک پہنچنے کے لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا پڑے گا. اللہ جب ڈرنے کے بعد جو نعمت عطا کرتا ہے بہت بڑی نعمت عطا کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ جو ڈرتا ہے وہ بھاگتا ہے, جو بھاگتا ہے وہ پہنچتا ہے, جو پہنچتا ہے وہ پاتا ہے. عرفانی جملات ہے. جو ڈرتا ہے وہ بھاگتا ہے, جو بھاگتا ہے وہ پہنچتا ہے, اور جو پہنچ جاتا ہے وہ پا لیتا ہے. اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی کی طرف بھاگو. اللہ اکبر. بہت پوری توجہ چاہتا ہوں میرا عزیزو. انسان جس سے ڈرتا ہے اس کے مد مقابل بھاگتا ہے. یہاں پر اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ڈرو اللہ سے اور بھاگو اللہ کی طرف. یہ اللہ اس رحمت کے دامن کی مثال ہے کہ جس سے انسان ڈر رہا ہے اسی کے آغوش میں جائے. میں جس سے ڈر رہا ہوں وہی مجھے بچائے گا. یہ علم کا نتیجہ ہے. جس سے میں ڈر رہا ہوں وہی مجھے بچائے گا. جو ڈرے گا وہ بھاگے گا, جو بھاگے گا وہ پہنچے گا, جو پہنچے گا وہ پائے گا. اللہ اسے عطا کرے گا, وہ کمال عطا کرے گا جس کمال کی طرف انسان بھاگنا چاہ رہا ہے. اس لیے گناہوں سے بھاگو اور اللہ کی طرف بھاگو. یہ نہیں کہا اذا روز جمعہ جب مؤذن آواز بلند کرے تو کیا کہا فسعوا الی ذکر اللہ. ان ذکر اللہ نہیں, ان یعنی اللہ کے ذکر سے بھاگو نہیں, اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو. دوڑنا دو طرف سے ہے. ایک ہے میدان چھوڑ کر بھاگنا ہے, ایک ہے جنگ کرنے کے لیے میدان میں آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنا کو کراریت کہتے ہیں, میدان چھوڑ کے بھاگنے کو فراریت کہتے ہیں. جو ڈر انسان کو کمال عطا کرتا ہے وہ کرار کے سائے میں آنے کے بعد ہے, فرار کے سائے میں نہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مومن کی 3 نشانیاں ہیں. ایک خوف, دوسرے امید, تیسرے محبت. مومن کی 3 نشانیاں, 3 ضرورتیں ہیں مومن کی. ایک خوف, دوسرے امید, تیسرے محبت. خوف علم کا نتیجہ, امید یقین کا نتیجہ, محبت معرفت کا نتیجہ. جتنا علم بڑھے گا اتنا خوف بڑھے گا, جتنا یقین بڑھے گا
اتنی امید بڑھے گی، جتنی معرفت بڑھے گی اتنی محبت بڑھے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جی جتنا خوف علم بڑھے گا اتنا ڈر بڑھے گا۔ مومن گناہ اس لیے انجام نہیں دیتا کہ وہ طاقت نہیں رکھتا، جی وہ گناہ اس لیے انجام نہیں دیتا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہ ڈر علم کا نتیجہ ہے۔ جتنا علم حاصل کرو گے اتنا ڈرو گے، جتنا یقین بڑھے گا اتنی امید بڑھے گی، اور جتنی معرفت بڑھے گی اتنی محبت بڑھے گی۔ یہ کمال ہے کہ انسان اگر نفس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اسے ڈرائے، خوف کے دائرے میں اپنے آپ کو لے آئے، اس لیے کہ نفس کی قیمت کو جو آدمی نہیں جانتا وہ آدمی اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے۔ بیچتا ہے کہ نہیں بیچتا آدمی؟ حدیث میں ہے کہ ہر آدمی بکتا ہے، فرق یہ ہے کہ کوئی ریٹیل میں بکتا ہے، کوئی ہول سیل بک جاتا ہے۔ ہر آدمی بکتا ہے کہ نہیں بکتا ہے؟ دنیا میں آیا ہے بکنے کے لیے، لیکن اس کا جسم نہیں بکتا ہے، اس کا نفس بکتا ہے۔ اگر نفس کو، روح کو انسان کے جسم سے نکال لیا جائے تو جسم کی قیمت کتنی ہے؟ $2۔ یہاں پر وہ بھی نہیں دیں گے۔ اگر یہاں پر کوئی چیز آپ باہر رکھ دیتے ہیں، باہر رکھنا بھی چاہیں تو آپ کو پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، وہ پیسے نہیں دیں گے، آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ یہ جسم جو ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے، اگر اس سے روح اور نفس نکل جائے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر پھر بھی تول کے اگر آپ کسی کو دینا چاہیں تو $2 اس کی قیمت، لیکن وہی نفس اگر اس کے جسم میں داخل ہو جائے، روح اس کی جسم میں داخل ہو جائے، اس کی قیمت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک آنکھ کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، ایک ہاتھ کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ کوئی دے سکتا ہے قیمت؟ آنکھ کی قیمت؟ جس کو اپنے نفس کی قیمت کا اندازہ نہیں وہ بک جاتا ہے، اور حدیثوں میں ہے کہ ہر آدمی بکتا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کس کے ہاتھوں بک رہا ہے، کس کے ہاتھوں بک رہا ہے؟ اپنے ہم نو انسانوں کے ہاتھوں بک رہا ہے، ان کے پاس قیمت نہیں ہے جو تجھے ادا کر سکے، اس کے ہاتھوں بک جاؤ جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ جو میری نیت کو خرید سکتا ہے وہی میری قیمت کو دے سکتا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں اس جملے کو سمجھ جائے گا، جو میری نیت کو خرید سکتا ہے وہی میری قیمت دے سکتا ہے۔ جو حرم مولا امیر میں 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کا ثواب 2 لاکھ رکعت کے برابر ہے۔ کسی میں طاقت ہے دنیا میں جو میری 2 رکعت نماز کی قیمت کو ادا کر سکے؟ جو غم حسین میں میری آنکھ سے ایک آنسو نکلے گا اس کی قیمت ہے جنت کے برابر۔ کیا دنیا میں اتنی طاقت ہے جو میں 60 سال سے مسلسل غم حسین میں رو رہا ہوں میرے آنسوؤں کی قیمت کو ادا کر سکے؟ نہ میرے نیک عمل کی قیمت دنیا ادا کر سکتی ہے، اور نہ ظالمین کو کوئی سزا دے سکتا ہے۔ ظالمین کو سزا دے سکتا ہے کوئی؟ دنیا محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، ناتوان ہے۔ قتل کا بدلہ قتل، کوئی ایک آدمی کو مار دے تو اس کو بھی مار دو، قتل کا بدلہ قتل، قرآن کا قانون ہے۔ کوئی 2 آدمی کو مار دے تو کیا سزا ہے؟ جی قتل، یہ قتل تو یہ بے انصافی ہے۔ جو آج کے دنیا کے ظالمین ہیں جو 3000 کے بدلے 3 لاکھ کو مار چکے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ اس صدام ملعون کی کیا سزا ہے جس نے ہزاروں شیعوں کو قتل کر دیا؟ دنیا میں طاقت ہے کہ اس کو مار سکے؟ دنیا میں نہ جزا کی طاقت ہے نہ سزا کی طاقت ہے۔ اس لیے تو قیامت ضروری ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس بچے پوچھتے ہیں نا ابھی قیامت کیوں؟ نیک لوگوں کو جزا کے لیے، برے لوگوں کو سزا کے لیے ایک میدان کا ہونا ضروری ہے۔ اس دنیا میں طاقت نہیں ہے، اس دنیا میں جائیں، سزا اور جزا دینے والا اللہ مالک یوم الدین، حساب کا میدان ہوگا، میزان رکھا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، وہاں پر نیکیوں کی جزا بھی ملے گی اور برائیوں کی سزا بھی ملے گی۔ وہی سزا دے سکتا ہے جو دوبارہ حیات دینے پر قادر ہو۔ کتنے قتل کیے تھے؟ 40 قتل، 40 مرتبہ پروردگار مارے گا، پھر زندگی دے گا، پھر مارے گا۔
قیامت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ نیک لوگوں کو انعام ملے, برے لوگوں کو سزا ملے, اس کے لیے قیامت ضروری ہے. ورنہ دنیا میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے جو وہ میرے نیک لوگوں کو جزا دے سکے, برے لوگوں کو سزا دے سکے. یہ دنیا کمپرومائز کی دنیا ہے. یہ دنیا جس کا کلہ اس کا اللہ ہے, ڈنڈے کی دنیا ہے. آئے مار گئے, مار دیا 40 لوگوں کو اور چلے گئے, اور لوگ انعام دے رہے ہیں ان کو نوبل پرائز, اس لیے کہ آپ نے 30,000 کو مار دیا 2 دنوں میں. آپ نے 2 دنوں میں 30,000 کو مار دیا, انعام لے لو. کیوں انعام دیا جا رہا ہے؟ کہ آپ نے 30,000 کو مار. یہ دنیا یہ ہے. اس دنیا کے رنگ میں, اس دنیا کے سسٹم میں انسان نہ کسی کو سزا دے سکتا ہے نہ کسی کو جزا دے سکتا ہے. تو میں اپنے آپ کو کس کو بیچوں؟ مولا کائنات فرماتے, میرا عزیزو پوری توجہ چاہتا ہوں میرا عزیزو, مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے اے انسان, تیرے نفس کی کم ترین قیمت ہے جنت. تیرے نفس کی کم ترین قیمت ہے جنت, جہاں پر تجھے موت نہیں آئے گی. یہاں حیات نہیں ملے گی, وہاں موت نہیں آئے گی. علامہ اقبال کہتے ہیں پروردگار دونوں زندگیاں میں بور ہوگا. جی, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں, کہ شاہی کو نہیں آتا ہے کارے آشیاں بندی. یہ مکتی فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. میرے مشاتگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو, کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. مشکل شعر ہے جی. سرخ پھول میں رنگ کس نے بھرا ہے, میں نے یا فطرت نے؟ جی, گلاب میں رنگ کس نے بھرا ہے؟ اگر میں باہر سے رنگ کسی چیز میں ڈالوں تو چند پانی کے قطرے اس میں گریں گے, رنگ مٹ جاتا ہے. لیکن فطرت اگر کسی میں رنگ بھر دیتی ہے کہ ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی ایک لالے سے اس کی سرخی کو چھین نہیں سکتی. تو علامہ اقبال کہتے ہیں اسلام میں جو حسن ہے وہ باہر سے ڈالا ہوا حسن نہیں ہے, اس کے اندر موجود حسن ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہم موضوع سے دور نہ ہو جائیں. مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم ترین قیمت یہ ہے. لفظوں کو بدل دوں تاکہ آپ کے چہرے پہ چاشنی آ جائے. مولا کائنات فرماتے مومن کے نفس کی قیمت یہ ہے کہ اسے جنت کے مقابل میں بیچا ہے. مولا اگر جب مومن کی قیمت, نفس کی قیمت جنت ہے, تو امیر المؤمنین کی نفس کی قیمت کیا ہے؟ تو آواز امیر المؤمنین آئی. اگر جاننا چاہتے ہو تو قرآن کی آیت کی تلاوت کرو, شب ہجرت آ کر دیکھ لو. امیر المؤمنین کا نفس ہے اور مرضی پروردگار. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے تو امیر المؤمنین کی نفس کی قیمت ہے مرضی پروردگار. جو سو کے مرضی کو لے لے اس کے سجدے کی قیمت کتنی بلند ہو. جس کے نیند کی قیمت مرضی پروردگار ہو اس کے جاگنے کی قیمت کتنی زیادہ ہے. کتنے کمال پر ہے. اس لیے صحابہ کے ترازو میں علی کو نہیں تولنا ہے. اس حقیر کا شعر ہے, علی کو تولنے والوں صحابہ کے ترازو میں علی کا وزن پہلے پوچھ لو دوش پیمبر سے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. علی کو تولنے والوں صحابہ کے ترازو میں علی کا وزن پہلے پوچھ لو دوش پیمبر. پہلے پوچھو وزن کتنا ہے, اس کے بعد تولنے کی کوشش کرو. نفس کی قیمت امیر المومنین کی یہ ہے کہ وہ مرضی پروردگار کو لے لے. تو نفس کو پہچانے, نفس کی قیمت کو پہچانے, نفس کی ارزش کو پہچانے, نفس کے کمال کو پہچانے, اس سے نفس کو ڈرائیں اور نفس سے ڈریں. اسے ڈراؤ
کس سے ڈراؤں؟ جہنم کی آگ سے ڈراؤں۔ امام فرماتے ہیں ایک ذریعہ ہے خوف کا ذریعہ، جس کے ذریعے سے تم نفس کو ڈراؤ تاکہ نفس سے تمہارا رابطہ مضبوط ہو سکے۔ جتنا نفس کو آزاد چھوڑو گے نفس اتنا ہی تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اس لیے دعاؤں میں ہے، مفاتیح الجناح اٹھا کر دیکھیے، معصومین سے روایت ہے کہ دعا ہے کہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ جب بھی سجدے میں جائیے تو اس دعا کو پڑھیے، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دے۔ اگر میں اپنے نفس کے حوالے ہو جاؤں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ ایک طرف نفس اور دوسری طرف یہ طغیان ہے، یہ سرکش ہے۔ تو کیا کروں؟ تو میں نفس کو کنٹرول کروں، اسے ڈراؤں اور اس سے ڈروں۔ پہلا راستہ نفس سے ڈرنے کا ہے۔ دوسرا راستہ کہ نفس کے رشتے کو میں کیسے مضبوط کروں، امام فرماتے ہیں والجہد۔ پہلا الخوف، دوسرا الجہد۔ نفس سے جہاد کرو، نفس سے جہاد کرو۔ میدان جہاد میں جانے سے پہلے نفس کے ساتھ جہاد کرنا سیکھو۔ جو لوگ اپنے نفس کے جہاد میں کامیاب نہیں ہوتے ان کے قدم میدان جنگ میں نہیں ٹکتے۔ گفتگو مشکل ہے، یہ میرے اندر کا دشمن ہے۔ جو اندر کے دشمن پر غلبہ حاصل نہیں کرتا وہ باہر کے دشمن پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جی، باہر کے دشمن کے ساتھ جنگ کرنا آسان ہے، اندر کے دشمن کے ساتھ جنگ کرنا مشکل ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا جو جنگ کرتا ہے باہر کے دشمن سے اسے جہاد اصغر کہتے ہیں، جو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے اسے جہاد اکبر کہتے ہیں۔ جو باہر کے دشمن سے جنگ کرتا ہے جہاد اصغر، جو اندر کے دشمن سے جنگ کرتا ہے وہ جہاد اکبر۔ اور جہاد اکبر مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ باہر کا دشمن معلوم ہے کب حملہ کرتا ہے، لیکن اندر کے دشمن کا پتہ نہیں وہ کب حملہ کرے گا۔ باہر کا دشمن کا پتہ ہے کس ہتھیار سے حملہ کرے گا، اندر کے دشمن کا پتہ نہیں وہ کس ہتھیار سے حملہ کرے گا۔ باہر کا دشمن معلوم ہے کن طریقوں سے حملہ کرے گا، اندر کے دشمن کا پتہ نہیں کن طریقوں سے حملہ کرے گا۔ باہر کے دشمن کا پتہ ہے دن میں حملہ کرتا ہے یا رات میں، اندر کے دشمن کا پتہ نہیں دن میں کرتا ہے یا رات میں۔ اس کا کوئی پتہ نہیں۔ جو اندر کے دشمن کو جان لیتا ہے جیت جاتا ہے، اس کی جنگ کرنے کے بعد وہ ہر جگہ جیت جائے گا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی، میری جنگ اور تیری جنگ میں فرق یہ ہے کہ میرے خلاف جو آئیں گے وہ کافر ہیں، کافر بن کر آئیں گے، مشرک بن کر آئیں گے، لیکن تیرے خلاف جو جنگ کرنے کے لیے آئیں گے وہ مسلمان بن کر آئیں گے، لیکن ہوں گے منافق۔ کفر کے ساتھ جنگ کرنا آسان ہے، نفاق کے ساتھ جنگ کرنا مشکل ہے۔ اس لیے کہ کفر باہر کا دشمن ہے، منافق اندر کا دشمن ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کفر باہر کا دشمن ہے، منافق اندر کا دشمن ہے۔ سورہ روز جمعہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ منافقون، مستحب ہے۔ روز جمعہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ منافقون۔ پروردگار مسلمانوں کے درمیان سورہ منافقون، نماز کے لیے جو آئے ہیں ان کے درمیان سورہ منافقون۔ اگر باہر پڑھا جائے، کہیں پر کسی محفل میں پڑھا جائے تب بھی ٹھیک ہے، جو صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے امام جماعت کھڑے ہو کر سورہ منافقون پڑھے۔ پروردگار کیا بات ہے، کیا یہاں پر بھی کوئی منافق آ گیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی نہیں، آیا نہیں ہے۔ سورہ منافقون پڑھو، جو منافق ہے وہ نہ آئے، اگر آ گیا ہے تو سنبھل جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ جو جہاد ہے، اندر کا جہاد، نفس کے ساتھ جہاد، مشکل مرحلہ ہے۔ اگر نفس کے ساتھ رابطے کو، رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہے جو نفس کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے۔ سردیوں میں صبح کی نماز، میرے نوجوان سنیں،
سردیوں میں صبح کی نماز، گرم بستر کو چھوڑ کر انسان جب مصلی تک آ جائے تو یہ جہاد اکبر ہے۔ گرمیوں میں روزے 17 گھنٹے 18 گھنٹے کا روزہ رکھوں جو نوجوان رکھ لیتا ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ مومن کی زندگی مسلسل جہاد اکبر کے دائرے میں گزرتی ہے۔ جو عبادتوں کا پابند ہو جاتا ہے وہ جہاد اکبر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان کو قریب آنے نہ دو تاکہ وہ مسلط نہ ہو جائے، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو نفس کے ساتھ مقابلہ کرو خوف اور جہاد کے ذریعے سے۔ تیسرا راستہ جو نفس کے ذریعے سے رابطے کو اپنے میں مضبوط کر سکتا ہوں وہ طلب و صدق۔ امام فرماتے ہیں نفس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو سچائی کا سہارا لو، کردار میں سچائی پائے جائے، گفتار میں سچائی، زندگی سچی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ مومن کا کردار اس کے گفتار کی تائید کرتا ہے، وہ جو وہی کہتا ہے جو کرتا ہے اور وہی کرتا ہے جو کہتا ہے۔ سچی زندگی گزارنے میں لطف ہے، آرٹیفیشل زندگی گزارنے میں پریشانی ہوگی۔ ایک سچی اور خوبصورت زندگی طلب صرف نفس کو تلقین کرو کہ وہ سچ کے دائرے میں آ جائے، اس لیے کہ نفس کی عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آسان راستے ڈھونڈتا ہے اور جھوٹ کو ذریعہ بناتا ہے انسان کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تم اسے سچائی کی تلقین کرو۔ جھوٹ کہنا، بعض لوگ کہتے ہیں جھوٹ کہنا آسان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ روایتیں کہتی ہیں جھوٹ کہنا مشکل ہے، سچ بولنا آسان ہے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جتنی بھی چیزوں کو اچھا قرار دیا ہے اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اور جتنے گناہ ہیں اس میں ساری پریشانیاں سختیاں ہیں۔ ممکن ہے کہ چند لمحوں کے لیے جھوٹ آسان نظر آئے، لیکن اس کے بعد جو مصیبتیں آنے والی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ روایتوں میں کہ جھوٹ بولنے والے کے لیے یہی مصیبت کافی ہے کہ وہ سچ بھی بولتا ہے تو لوگ جھوٹ ہی سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ کہ آئندہ وہ سچ بھی بولتا ہے تو لوگ سمجھتے جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر مصیبت اور کیا چاہیے؟ وہ سمجھتا ہے جھوٹ بول کر نکل جاؤں، آسان ہے نہیں، سچ بولو، پریشانی ہو جائے کچھ دیر کے لیے ہوگی، بعد میں آسانیاں ہوں گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا۔ ممکن ہے نیک راستے پر ثابت قدم رہنے میں سختیوں کو برداشت کرنا پڑے، یہ چند لمحے کی سختیاں ایک طویل آسانیوں کا راستہ کھولتے ہیں۔ چند لمحوں کی سختیاں طویل راستہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، فوراً دوسری آیت کریمہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، سختی کے بعد آسانی ہے اور پھر سختی کے بعد آسانی ہے۔ اچھائی کے راستے پر ثابت قدم رہنا سخت ہے، لیکن اس سختی کے بعد آسانیاں ہیں۔ سچ بولنے میں ممکن ہے کہ پریشان ہو جاؤ، لیکن پریشانی کے بعد جو آسانیاں آنے والی ہیں وہ سچائی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ جھوٹ کہنے میں ممکن ہے کہ آسانی نظر آئے، اس کے بعد جو پریشانی ہونے والی ہے تم خود پریشان ہو جاؤ گے، بہت پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ تو سچ کے ذریعے سے جھوٹ کا سہارا لے گا نفس، سچ کی تلقین اسے کراؤ، وہ طلب صدق، یہ سچائی کے طالب بن جاؤ تاکہ نفس تمہارے ہاتھوں میں سرنڈر ہو جائے، نفس کو اسیر بناؤ۔ کیا کروں میں؟ ایک نسخہ ہے، جہاں بھی نفس کی بات آتی ہے تو یہ نسخہ بیان کیا جاتا ہے کتب اخلاق میں۔ معافی چاہتا ہوں نصیحتیں زیادہ نہ ہو جائیں، آپ تھک گئے تو اشارہ کر دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس موسم میں یہاں تک آ ہی گئے ہیں، آپ کا شکریہ۔ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ آپ نے موسم کا خیال نہیں کیا، مجلس اعزاز تک آ گئے، اس کا اجر شہزادی کونین آپ کو عطا کرنے والی ہیں۔ بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد والا۔ لیکن یہ نسخہ بھی لیتے ہوئے جائیے، میں آپ کی تعریف کر کے نسخہ دے رہا ہوں۔ اخلاقی کتب میں لکھا ہوا ہے نسخہ کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، سچائی کی طرف لانے کے لیے، اسے جھوٹ سے نکالنے کے لیے، اسے اسیر بنانے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ ایک مشارطہ، دوسرے مراقبہ، اور تیسرے محاسبہ۔ فرض کیجئے آپ کے 3 بچے ہیں، 3 بچوں کے نام ہیں، مشارطہ، مراقبہ
محاسبہ، مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ۔ مشارطہ یعنی کیا؟ مشارطہ شرط سے ہے، کنڈیشن۔ مراقبہ یعنی حفاظت سے ہے، محاسبہ یعنی حساب سے ہے۔ مشارطہ یعنی کیا؟ صبح اٹھو تو اپنے نفس سے کہو کہ آج میں غیبت نہیں کروں گا۔ مشکل ہے؟ نفس سے کہو کہ آج میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ کنڈیشن اپنے نفس کے ساتھ کیا ہے۔ اور مراقبہ یعنی کیا؟ اس کنڈیشن کی حفاظت کرو دن بھر۔ 2 گھنٹے کے بعد پھر دیکھو کہ کیا میں نے جھوٹ کہا کہ نہیں کہا ہے، یہ مراقبہ ہے۔ 4 گھنٹے کے بعد دیکھو کیا نہیں میں نے جھوٹ کہا ہے کہ نہیں کہا، یہ مراقبہ ہے۔ ایک ہے شرط کرو اپنے نفس کے ساتھ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اس کی حفاظت کرو اپنے شرط کی۔ جو آدمی اپنے شرط کی حفاظت نہیں کرتا وہ دوسروں سے کیے ہوئے وعدوں کی وفائی کیا کرے گا؟ وہ اپنے نفس کے ساتھ کنڈیشن کرے، آج میں غیبت نہیں کروں گا، 4 گھنٹے کے بعد حفاظت کرے، کیا میں نے غیبت کی ہے آج؟ نہیں کی ہے، اللہ اکبر، شکران للہ، اس لیے کہ میں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ دن گزر جائے، رات قریب آ جائے تو رات میں بستر پر لیٹ کر حساب کرو کہ کیا میں نے آج دن بھر غیبت کی ہے کہ نہیں کی ہے، میں نے جھوٹ کہا ہے کہ نہیں کہا۔ حساب کر کے خود اپنے اعمال نامے میں لکھ دو میں جنتی ہوں یا جہنمی، فائدے میں ہوں یا گھاٹے میں ہوں۔ اگر فائدے میں ہوں تو ایک سجدہ شکر، اگر گھاٹے میں ہوں ایک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں روز محشر حساب کا وہ لوگ انتظار کرے جو ہمارے دشمن ہیں۔ ہمارے شیعہ تو ہر دن اپنا حساب خود کر لیتے ہیں، اللہ سخت منزل ہے۔ مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ، شرط کرو نفس کے ساتھ، شرط کی حفاظت کرو، اور رات ہوتے ہی اس کا حساب مانگو اس سے۔ جب وہ حساب دینے میں کامیاب ہو جائے تو سمجھ جاؤ آپ بھی کامیاب ہیں اور میں بھی کامیاب ہوں۔ اگر نفس حساب دینے میں شرمائے سمجھ جاؤ کہ یہاں کچھ گڑبڑی ہے۔ تو اس طرح میں اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہوں، سچائی کی طرف لا سکتا ہوں۔ طلب الصدق، سچائی کی تلقین کروں تاکہ نفس میرا اسیر رہے، میں نفس کا اسیر نہ بن جاؤں، میں نفس کا اسیر نہ بن جاؤں۔ یہ امارہ ہے، نفس امارہ، برائی کی طرف بلانے والا۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہو جائے تو نفس بہک جائے، انسان یہ نہ سوچے کہ میں تھا جو بچ گیا، نہیں، کبھی کبھی اللہ کی عنایتیں بھی ہیں جو ہم کو بچا لیتی ہیں۔ میں تھا بچ گیا، تیزی سے میں گاڑی چلا رہا تھا، دوسری گاڑی آ رہی تھی اپوزٹ ڈائریکشن سے، میں تھا بچ گیا، نہیں، ایک لمحے کے لیے آنکھ لگ جاتی تھی تو تمہارا میں کہاں چلا جاتا تھا نہیں معلوم، بلکہ کہو اللہ نے مجھے بچا لیا۔ کبھی کبھی برائیوں سے بھی اللہ بچا لیتا ہے۔ میں اور میرا نفس ہو تو ممکن ہے کہ میں بہک جاؤں، دعا کروں کہ پروردگار تو مجھے بچا لے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ حضرت یوسف کہہ رہے الا ما رحم ربی، لیکن جس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے وہ اس نفس کی اسارت سے نکل جاتا ہے۔ اب جب کوئی نفس کی اسارت سے نکل جاتا ہے وہ چاہ سے شاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کہاں پھینکا تھا حضرت یوسف کو بھائیوں نے؟ کنویں میں۔ خدا نے کہاں پہنچا دیا؟ تخت شہنشاہی پر۔ پھینکا تھا کنویں میں، خدا نے پہنچا دیا تخت شہنشاہی پر۔ اگر جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تواضع اور طلب صدق کے دائرے میں نفس کو اسیر بنا لیتا ہے، پروردگار قعر کنویں کے اندر سے اس بندے کو اٹھا کر شہنشاہیت تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جو شہنشاہ بنا بیٹھا ہے، غرور کرتا ہے، اسے تخت سے اتار کر سمندروں کے نیچے غرق کر دیتا ہے۔ ایک طرف یوسف ہے، دوسری طرف فرعون ہے۔ ایک نفس سے ہمارا نفس سے آزاد انسان، دوسرا اسیری نفس میں گرفتار انسان۔ یوسف نے کہا پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تو کنویں سے نکال کر پروردگار نے بادشاہ بنا دیا۔ فرعون نے کہا میں پروردگار ہوں، پروردگار نے تخت سے اتار کر سمندر میں غرق کر دیا۔ جتنا بڑا غرور کیا اتنی بڑی سزا۔ پانی میں پروردگار عالم نے جہنم کو بنایا،
پانی کے اندر، قرآن کی آیت کہتی ہے پانی کے اندر ہم نے ایک جہنم کا دروازہ فرعون کے لیے کھول دیا. پروردگار اتنا بڑا عذاب کیوں؟ جتنا بڑا غرور اتنا بڑا عذاب. ایک کو نیچے سے اٹھا کر بلندی تک پہنچا دیا اور دوسرے کو اوپر سے گرا کر پستیوں کی طرف لے گیا. کیوں؟ نفس کی اسارت کا نتیجہ ہے. معافی چاہتا ہوں میں یہاں تک آ گیا، زیادہ وقت لینا آپ کا منظور نہیں ہے. امارۃ بالسوء، نفس امارہ، جو نفس انسان کو برائیوں کی طرف بلاتا ہے اس کو اپنی اسارت میں لو. اور دوسری نفس کی قیمت نفس لوامہ، انسان کو ملامت کرنے والا نفس مومن کی نشانی ہے. مومن وہ ہے جب خدا نخواستہ اسے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو اسے نیند نہیں آتی جب تک وہ استغفار نہیں کر لیتا. جی وہ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اسے نیند نہیں آتی. نفس بار بار اسے ٹہوکا دیتا ہے، اسے سونے نہیں دیتا. کسی یتیم کو تماچا لگا کے دیکھیے، خدا نخواستہ رات بھر نیند نہیں آئے گی. کیوں نیند نہیں آ رہی ہے؟ میں نے عمدن گناہ کیا ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ نیند اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ میرا نفس مجھے سونے نہیں دے گا، بار بار ملامت کرے گا، تو نے جو یہ کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا ہے. یہی نفس کی ملامت بتاتی ہے کہ ظلم بری چیز ہے اور احسان اچھی چیز ہے. نفس کی ملامت. اور تیسرے نفس کی قسم ہے نفس مطمئنہ. سارے قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ نفس مطمئنہ کا لفظ آیا ہے، وہ بھی میرے حسین کے لیے. ایک ہی مرتبہ نفس مطمئنہ کا لفظ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حضرت ابراہیم نے بارگاہ پروردگار میں کہا پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے ابراہیم کیا تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے کہا ایمان ہے پروردگار، لیطمئن قلبی، تاکہ دل کو اطمینان حاصل ہو جائے. جس اطمینان کی طلب میں حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اس اطمینان کو پروردگار حسین کو عطا کر رہا ہے. نبی منزل دعا میں ہے اور حسین منزل اخذ میں ہے. وہ دعا کر رہے ہیں اطمینان حاصل ہو جائے، پروردگار اس بندے کو اطمینان عطا کر رہا ہے. اے میرے بندے، اے نفس مطمئنہ میری بارگاہ میں پلٹ کر آ جا، اس لیے کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. یہ کمال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ نفس سے مطمئنہ کہا پروردگار عالم نے. نفس سے مطمئنہ اس عظیم ہستی کے لیے جس نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لوٹا دیا. معافی چاہتا ہوں بہت جلد اس طرف آ گیا. 7 ذرائع تھے، 3 ذرائع کا ہم نے تذکرہ کیا. چوتھا ذریعہ ہے کہ اخلاص ضروری ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی میرے اعمال میں خلوص بہت ضروری ہے. کہاں کہاں خلوص؟ گھر کے اندر اور گھر کے باہر، دل کے اندر دل کے باہر، کردار اور گفتار میں کوئی فرق نہ آئے. میں ویسے ہی میں جیسے نظر آ رہا ہوں ویسے ہی اندرونی طور پر رہوں. جیسے نظر آ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ مومن ہیں. جب لوگ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ مومن لگ رہے ہیں تو دعا فوراً کر لیجئے پروردگار مجھے ویسا ہی بنا دے جیسے لوگ سوچ رہے ہیں. فوراً دعا کر لیجئے. آئینہ دیکھتا ہے نا انسان، جب آئینہ دیکھتا ہے تو اپنی تعریف خود انسان کر لیتا ہے، میں کتنا خوبصورت ہوں. حدیث میں ہے کہ جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا کرو پروردگار جس طرح تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا. فوراً دعا کر لو، یہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. آئینے کے سامنے کھڑے اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو فوراً دعا کر لو جیسے یہ تعریف کر رہے پروردگار تم نے ویسا ہی بنا. یہ خلوص ہے، یہ اخلاص ہے. جیسا میرا اندر ہے ویسا میرا باہر ہے، جیسا میرا باہر ہے ویسا میرا اندر ہے. نفسانی طور پر میں ویسے ہی رہوں جیسے میں باہر رہتا ہوں. دوستوں کے ساتھ میں ہنستا ہوں تو گھر میں بھی ویسا رہوں ہنستا جی. گھر میں ہنستا کھیلتا ہوں تو باہر دوستوں کے ساتھ ویسا ہی رہوں جیسے میں گھر میں رہتا ہوں. بعض لوگ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو سارا غصہ چڑھ جاتا ہے. گھر کا غصہ. آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کس طرح ہم کامیاب زندگی گزارے؟ آیت اللہ بہجت نے کہا گھر کا غصہ باہر نہ لے جاؤ اور باہر کا کام گھر میں نہ لے جاؤ. ان 2 اصولوں پر عمل کرو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے جی. گھر میں کبھی کبھی ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، گھر کا غصہ باہر نہ لے جاؤ، باہر کا کام گھر میں نہ لے آؤ تو زندگی خوبصورت ہو جائے.
اس کا نام ہے خلوص میرے عزیز. نفس کو مجبور کرو کہ وہ خلوص کے دائرے میں آ جائے. پانچواں راستہ یہ ہے کہ وہ اخراجھا من محبوبھا، نفس کو اس کی محبوب چیزوں سے کھینچ کر لے آؤ. نفس کو آزادی پسند ہے، نفس کو شہوت پسند ہے، نفس کو ہوائے نفس پسند ہے، نفس کو طغیانی پسند ہے. اسے وہاں سے باہر نکالو، اسے مجبور کرو وہ عبادتوں کی طرف آئے. مجبور کرو نفس کو، اسیر کرو، اس کے ہاتھ پیر باندھو. وہ رطوبھا وہ رطبھا فی الفقر، نفس کو نیاز مند بناؤ، تمہارا فقیر بناؤ. نفس کو تمہارا فقیر بناؤ. جب تمہارا نفس فقیر بنے گا تو تمہاری بات مانے گا. تم نفس کے فقیر نہ ہو جاؤ، جیسے وہ کہے ویسے عمل کرنا شروع کرو. وہ تو خواہشات کا پتلا ہے. اپنی خواہشوں کو کم کر دو تاکہ نفس فقیر بن جائے. جی ہوں خواہشیں محدود تو ایذا نہیں ہوتی. بس میں اپنی منزل کو سمیٹ دیا. ہوں خواہشیں محدود تو ایذا نہیں ہوتی. ارمان ہو کم تو زر کی تمنا نہیں ہوتی. قانع کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. مومن پر مسلط کبھی دنیا نہیں ہوتی. ہو خواہشیں محدود تو ایذا نہیں ہوتی. ارمان ہو کم زر کی تمنا نہیں ہوتی. قانع کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. مومن پر مسلط کبھی دنیا نہیں ہوتی. سلطان بھی گر صاحب حاجت ہے گدا ہے، جس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے وہ خدا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سلطان بھی گر صاحب حاجت ہے گدا ہے، جس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے وہ خدا ہے. حجاج نے پوچھا حضرت قمبر سے، میں تمہیں کیسے ماروں، کیسے قتل کروں؟ قمبر نے کہا جیسے تو مرنا چاہتا ویسے مجھے مار دے. کہا علی کے خلاف نہیں کہو گے؟ کہا نہیں کہوں گا. کہا مر جاؤ گے؟ تو ہم جی رہے ہیں اس لیے کہ ہم مر جائیں. ہم جی اس لیے رہیں کہ محبت علی میں مر جائے. اور کیا سعادت، اس سے بڑھ کے سعادت اور کیا چاہیے کہ کوئی ہمیں محبت علی میں مار دے. کچھ کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے. خواہش یہ کی خواہش ہے کہ وہ علی کی محبت میں مر جائے. مر جاؤ گے؟ مرنے کے لیے تیار ہے، جی رہے ہیں مرنے کے لیے. یہاں تک آپ پہنچے تو مرنے کے لیے. تو بتاؤ کس طرح مرو گے؟ قمبر نے کہا جیسے تم مرنا پسند کرو گے ویسے مجھے مار دو. کہا کیا بات؟ کہ خدا قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن میں تمہیں ماروں گا. اب تمہیں جس طرح مرنا پسند ہے وہاں، ویسے مجھے یہاں مار دو. حجاج نے کہا قیامت پر اتنا اعتقاد ہے؟ قمبر نے کہا میں علی کا غلام، علی کا غلام. یہاں خواہشات کی پیروی نہیں ہوتی ہے، یہاں نگاہیں مولا کے لبوں پر ہوتی ہیں. آقا کیا کہہ رہا ہے، جنبش لبوں میں ہو تو اطاعت کی جائے، اشارہ ہو تو اطاعت کی جائے. وہ کہہ دے کرو تو کروں، وہ کہہ دے رک جاؤ تو رک جاؤ. جی مولا ابو الفضل عباس باب الحوائج کیسے بن گئے؟ کیسے بن گئے باب الحوائج؟ اس لیے باب الحوائج بن گئے کہ مولا نے اپنی شجاعت کو اطاعت پر قربان کر دیا. شجاعت کو اطاعت پر قربان کیا. صفت دیکھیں، صفات کے مقابل میں کبھی اشارہ کیجئے تو میں اشارہ کروں کہ صفات میں بھی تقابل ہوتا ہے، صفات میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. اہل بیت نے صفات کو بھی بیلنس رکھا تھا. شجاعت کو اطاعت پر قربان کیا ہے. طاقت بازوؤں میں، ہاتھ میں تلوار، باپ کی دعا، خیموں میں پیاس، گھوڑا موجود ہے، دشمن سامنے ہے، کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں. ایسے موقع پر کون ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ لیکن ایک جملہ امام کی زبان سے نکلا، بھیا عباس بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. بس شجاعت اطاعت میں ڈھل گئی. شمشیر کے بدلے ہاتھ میں کوزہ آ گیا. عقل کہتی تھی کہ بڑھ، مار دے، وقت ہے جنگ کا. عقل کہتی، نفس کہتا تھا کہ بڑھ، عقل کہتی تھی کہ رک. درمیان دونوں کی ایسی جنگ کی عباس نے. نفس کہتا تھا مار دے، جا، موقع ہے، قتل کر دے، دعائے
امیر المومنین تیرے سر پر ہے، فاطمہ کی دعا تیرے سر پر ہے، فوج سامنے قتل کر دے۔ مولا ابو الفضل عباس نے کہا نہیں، لبوں پر نظر رہے امام کی، جنبش ہو لبوں پر تو سر قلم کر کے اپنے امام کے قدموں پر رکھ دو۔ یہ نفس کو کنٹرول کرنا سکھایا مولا عباس نے دشت کربلا۔ یہ کربلا کا پیغام یہ ہے، کربلا کا پیغام ہم اس طرح سمجھیں کربلا کو، کربلا کیا ہے۔ اس لیے کربلا آج تک زندہ ہے کہ کربلا نے اپنے آپ کو کردار کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ افراد کو موت آتی ہے، کردار کو موت کبھی نہیں آتی۔ کتنا صبر کیا معلوم ہے مولا ابو الفضل عباس نے؟ تنہا شہید ہیں آپ دشت کربلا میں کہ آپ نے وصیت کی کہ مولا میرے لاشے کو خیموں کے قریب مت لے جائیے، اس لیے کہ میں نے ایک بچی سے پانی کا وعدہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچی کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں۔ سرہانے پہنچے امام حسین، سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں خون ہے۔ تو ابو الفضل عباس نے کہا مولا میری آنکھ سے خون کو صاف کیجیے تاکہ جاتے جاتے میں آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ امام نے ابا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، مجھے نہیں معلوم کس نگاہوں سے عباس نے حسین کو دیکھا۔ شاید عباس نے یہی سوچ رہے تھے، عباس جب میں زندہ تھا تو اتنے لوگ شہید ہو گئے، میرے بعد میرے بھائی کا کیا ہوگا؟ اس لیے لاش عباس حسین نے قبر کو جھکا کر کہا بھیا الال ارکضر زہری وقلت ہیلتی وشمتت بھی یاد آئی، اے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، میرے ارادے کمزور ہو گئے، بھیا آپ دشمن تانے دے رہے ہیں، اے حسین تیرا عباس کہاں ہے؟ بتاؤ ان کو کیا جواب دوں؟ کس نگاہوں سے عباس نے دیکھا مجھے نہیں معلوم، بس بھائی اور بھائی کے درمیان گفتگو ہوئی، انہوں نے بھیا کہا اور امام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی کہ آقا کہنے والے کی زبان سے بھیا کا لفظ نکلا۔ امام نے علم کو لیا، بازوؤں کو اپنے سینے سے لگایا، خیموں کے قریب لے آ رہے تھے تو سکینہ نے دیکھا کہ خالی علم آ رہا ہے، مشکیزے کو زمین پر پھینکا، دوڑ کر امام کے قریب گئی، ایک ہی جملہ کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے چچا چاہیے، ارے میرا عباس کہاں ہے؟ ارے کتنا رابطہ تھا ان بچوں کا عباس سے، جب بھی نام عباس آتا ہے سکینہ کا نام زبان پر چلا آتا ہے، اس لیے علم کے ساتھ ہم ایک مشکیزے کو باندھ دیتے ہیں تاکہ کربلا رشتوں کو مضبوط کر کے رکھے۔ ایک بھتیجی سے چچا کا رشتہ آج بھی باقی ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ سکینہ کے ساتھ چچا عباس کا رشتہ کیسا تھا۔ شام غریبہ جب حر کی زوجہ کچھ پانی لے کر آئی، کہا لو زینب یہ پانی پی لو اور بچوں کو پلا دو۔ جب شہزادی زینب نے سکینہ کو جگایا، جگانے کے بعد کہا اٹھو بیٹا پانی پی لو۔ سکینہ نے دیکھا ہاتھ میں پانی ہے، فوراً جو لفظ سکینہ کی زبان سے نکلا کہ بوبی اماں کیا چچا عباس آ گئے؟ بوبی اماں کے چچا عباس آ گئے۔ زینب نے کہا نہیں بیٹا خیموں میں پانی آ چکا ہے۔ سکینہ نے کہا بوبی اماں پہلے آپ پانی پی لیجئے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا پہلے بچے پانی پیتے ہیں، پہلے تم پانی پی لینا۔ جب اصرار بڑھا تو سکینہ نے ہاتھ میں کوزہ لیا، مقتل کی طرف جانے لگی۔ زینب نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ تو سکینہ نے کہا بوبی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا پہلے بچے پانی پیتے ہیں۔ ارے آئے میرا اصغر، ارے دشت کربلا میں پانی پینے کے لیے گیا تھا لیکن گلے پر تیر سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسین. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر کل پاکستان میں شہید ہونے والے اس بچے کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. بیان کی ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے حقوق کو ادا کرے، اس کی حد معین شدہ حد کا خیال کرے، بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کرے، نعمتوں اور خوشیوں میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے اور قضاء و قدر الہی پر راضی رہے اور اس کی عظمتوں کا احترام کرے اور اسی طرح شوق دل میں رکھے تاکہ وہ لقاء پروردگار تک پہنچ سکے. جو لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں وہ اللہ کے رابطے کو اور اللہ کے رشتے کو مضبوط کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب تک ہمارا رشتہ اور ہمارا رابطہ اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک دین میں اور عبادتوں میں وہ لطف ہمیں حاصل نہیں ہوگا جس لطف کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. عبادتوں کو بجا لانے کے بعد جو لذت ہمیں ہونی چاہیے وہ لذت ہمیں نہیں ملے گی جب تک اللہ سے رابطہ مضبوط نہیں ہوتا. الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. کہ حدیث کے ایک حصے کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جس میں سائل نے آپ سے سوال کیا کہ مولا زندگی کا معنی و مفہوم کیا ہے، کس طرح ہم زندگی گزاریں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے لیے جینا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے جینا ہے. تو ان دو نظریات کے درمیان ہماری زندگی گزر رہی ہے. تو آپ بتائیے کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں. تو آپ نے ایک مفصل حدیث کو ارشاد فرمایا کہ زندگی رابطے کا نام ہے، زندگی ایک کنیکشن کا نام ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معبود کے ساتھ رابطہ رکھے، اپنے نفس کے ساتھ رابطہ رکھے، مخلوقات پروردگار کے ساتھ رابطہ رکھے اور اسی طرح دنیا کے ساتھ وہ رابطہ رکھے. اور اپنے اس رابطے کو کس طرح انسان مضبوط کرے، اپنے اس رشتے کو کس طرح انسان مضبوط کرے. امام نے ہر رابطے کی تفسیر، یہ حدیث کا ایک حصہ تھا جس کی طرف ہم نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا. دوسرا حصہ جس کی طرف امام معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرے. اللہ کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرنے کے بعد امام نے نفس کی طرف توجہ دلائی ہے. جو عبد اور معبود کے درمیان
ایک ذریعہ ہے، ممکن ہے کہ یہ ذریعہ مثبت راستے پر انسان کو لے جائے، یا ممکن ہے کہ یہ ذریعہ انسان کو منفی راستے پر لے جائے۔ اس لیے کہ نفس کے دو رخ ہیں۔ ایک نفس کا رخ یہ کہ انسان کے کنٹرول میں اگر نفس ہو تو انسان کمالات تک پہنچ سکتا ہے، اگر انسان نفس کے کنٹرول میں چلے جائے تو ممکن ہے کہ انسان پستیوں کی طرف چلا جائے۔ اس لیے روایتوں میں دونوں رخ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے اندر موجود ہے۔ اعداء عدوک نفسک التی بین جنبک، تمہارا سب سے بڑا دشمن۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، موضوع سخن ہے کامیاب زندگی کے اصول، جس کے تحت کل کی مجلس اعزاء میں ہم نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام